نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ پیار، عقیدت، احترام، محبت اور تعظیم سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک گونج بڑھ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق پیر طریقت، رہنمائے آل محبت، سفیر عشق رسول حضرت قبلہ پیر سائیں غلام حسنین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیشوا عالمی روحانی محمدی قافلہ اسلام آباد سٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء کرام، ثنا خانان گرامی مرتبت، حاضرین محترم اور میزبان محفل جناب قاضی برادران اور اہلیان محلہ، میں نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اختصار کے ساتھ چند باتیں کرنی ہیں۔ ایک سادی بات تو پہلے یہ سمجھیں کہ کوئی چیز شان ہوتی ہے اور کوئی ایک جان ہوتی ہے۔ بندہ شان کے بغیر رہ سکتا ہے، جان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی بھی محفل صاحب ہیں، ٹوپی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے تو یہ ان کی شان ہے، اس ٹوپی میں ان کی جان نہیں۔ ٹوپی اتار بھی دیں وجود ختم نہیں ہوگا۔ وسکٹ ان کی تزئین و آرائش ہے مگر اس میں جان نہیں، اتار بھی دیں وجود برقرار رہے گا۔ گھڑی انگوٹھی ان کی شان تو ہے، زیب و زینت تو ہے، اتار دیں تو ان کا وجود ختم نہیں ہوگا، اور اگر جان نکل جائے تو پھر شان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور شان جان کے ساتھ لگ جائے تو پھر اس کی تزئین اور آرائش ہوتی ہے۔ باقی تمام اعمال صالحہ دین کی شان کی حیثیت رکھتے ہیں، سرکار کا پیار دین کی جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ کا پیار دین کی جان ہے، دین کی کیا ہے بولیے؟ جان ہے۔ شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو یہ کائنات کی وہ بنیادی حیثیت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اس کو فاتحہ کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اب ذرا پوری توجہ سے میری بات سنیں گے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لمبی بات کروں، میں نے گھڑی پر بھی نظر رکھنی ہے اور اس نے ان گھڑیوں پر بھی نظر رکھنی ہے۔ ام الکتاب فاتحہ کو کہتے ہیں کیوں کہ قرآن کی ابتدا یہاں سے کھولتے ہیں، آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اور پھر ام القرآن وہ بستی ہے جس بستی سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اور وہ مکہ مکرمہ ہے۔ یعنی بنیاد کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں۔ اور اب سمجھو نبی پاک کا القابات میں سے ایک لقب ہے النبی الامی۔ ایک
لقب ہے النبی الامی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے جیسے ام القرى، جس جہاں سے کائنات کی بستیوں کا آغاز ہوا وہ مکہ ام القرى ہے کہ یہاں سے بستیوں کا آغاز ہوا، اور ام الکتاب یہ فاتحہ ہے کہ یہاں سے قرآن کا آغاز ہوا، اور النبی الامی وہ شان والا نبی ہے کہ جس کے نور سے اس کائنات کا اللہ نے آغاز فرمایا ہے۔ حضور کا ذکر کائنات کی اصل ہے، کائنات کا مبدا ہے، کائنات کا منشا ہے، کائنات کا محور ہے، کائنات کا مرکز ہے، کائنات کا وہ نقطہ ہے، جس نقطہ وہ ارتکاز ہے جس پر اس کائنات کا قیام بھی ہے، کائنات کی شان اور شوکت اور عظمت اور رفت بھی ہے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ نبی کے ذکر کے بغیر یہ کلمہ نہیں ہے، جب تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھو، یعنی نبی کے ذکر کے بغیر کلمہ نہیں۔ اور یہ نماز جب شروع کرو گے تو جب سنت ہی شروع کرو گے تو کس کی؟ سنت رسول اللہ کی۔ ایک نہیں جی میں تو فرض پڑھوں گا، میں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں، فرض ہی پڑھو گے تو نماز سکھائی کس نے ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم تو دیا مگر نماز کا طریقہ تاجدار کائنات نے بتایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، یعنی سرکار نے جہاں رکوع کیا وہاں رکوع کرنا عبادت، حضور نے جہاں سجدہ کیا وہاں سجدہ کرنا عبادت، حضور نے جہاں قومہ کیا وہاں قومہ کرنا عبادت، حضور نے جہاں جلسہ کیا وہاں جلسہ کرنا عبادت، حضور نے جہاں سلام پھیرا وہاں سلام پھیرنا عبادت۔ عبادت حکم خدا کا ہے مگر ادا مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کی ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو آگے چلیں گے تو آپ توجہ چاہوں گے جب پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، تو یہ ثنا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ جب سنت پر غور کرو گے تو سنت سرکار کے طریقے کو کہتے ہیں۔ خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر آگے بڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین پڑھو گے، جب آگے پڑھو گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جب اس پر غور کرو گے کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے تو وہ کون سے ہیں، غور کرو گے تو قرآن کی دوسری آیت کھول کر اس کی تفسیر بیان کرے گی، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اگر ان میں سے اکیلے اکیلے پر غور کرو گے تو حضرت آدم کا بھی خیال آئے گا، حضرت نوح کا بھی خیال آئے گا، حضرت ابراہیم کا بھی خیال آئے گا، حضرت اسماعیل کا بھی خیال آئے گا، حضرت یحییٰ زکریا کا بھی خیال آئے گا، حضرت یونس اور یعقوب کا بھی خیال آئے گا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا بھی خیال آئے گا، ہارون کا بھی خیال آئے گا، سلیمان کا بھی خیال آئے گا، اور ان سب کے امام جناب محمد رسول اللہ کا خیال بھی آئے گا۔ صدیقین پر غور کرو گے تو تمہیں اس وقت صدیق اکبر کا خیال آئے گا، فاروق اعظم کا خیال آئے گا، توجہ سے بیٹھیے، فاروق اعظم کا خیال آئے گا، عثمان کا خیال آئے گا۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ بھی اٹھا لیں وہ بھی اٹھا لیں، مگر اتنا کہتا ہوں توجہ سے سماعت ضرور فرمائیں۔ میرے آقا کے غلاموں توجہ چاہوں گا، صدیقین کا خیال آئے گا، پھر شہداء پر غور کرو گے تو تمہیں فاروق اعظم کا خیال آئے گا، عثمان کا خیال آئے گا، مولا مرتضیٰ کا خیال آئے گا، امام حسن کا خیال آئے گا، شہید کربلا امام حسین کا خیال آئے گا، وہاں سے لے کر اس ایریے کے غازی عامر چیمہ کا خیال بھی آئے گا، یہاں سے لے کر تمہیں ممتاز قادری کا خیال بھی آئے گا، اور پاک فوج کے ان غیور شہداء کا وطن کی عزت پر ناموس پر غیرت لینے والے دھرتی ماں کے وفادار بیٹوں کا، پاک فوج کے ان جوانوں کا خیال بھی آئے گا جنہوں نے جوانیاں لٹا کر اس دھرتی ماں پر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے خلعوں سے اس فلسطین کو سینچا ہے، ان کا خیال بھی آئے گا۔ اب بتاؤ اگر سارے یہ شہید نبی کے غلام ہیں، اگر اس غلام کے خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹ دی تو نبیوں کے امام کا خیال آنے سے نماز کیسے ٹوٹ سکتی؟
حضرات گرامی قدر، اور پھر من النبیین والصدیقین والشہداء، شہیدوں کا خیال آئے گا، والصالحین، اولیاء کا خیال آئے گا، بری سرکار کا خیال آئے گا، گولڑے کے تاجدار کا خیال آئے گا، معین بے قسم کا خیال آئے گا، محبوب الہی کا خیال آئے گا، صابر پیا کا خیال آئے گا، داتا علی کا خیال آئے گا، غوث جلی کا خیال آئے گا، غوث جلی کا۔ میں غوث پاک کا نام لوں اور آہستہ بولیں آپ، میرے دائیں بائیں قادری فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، شہنشاہ بغداد، غوث اعظم، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، شہنشاہ بغداد، غوث اعظم، فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث اعظم اس ہستی کا نام ہے۔ باقی سارے یہاں آ کر پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، پہلے علم پھر روزہ، پہلے علم پھر نماز، پہلے علم پھر حج، پہلے علم پھر عمرہ۔ غوث اعظم نے آ کر ہی پہلے روزہ رکھا، فرمایا جو علم پڑھ کے عمل کریں وہ اور ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا آغاز ہی عمل سے ہوتا ہے، اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر میرے غوث اعظم کا خیال آئے گا جب ان سب کا خیال آنے سے نماز۔ اچھا آگے چلیں گے تو پھر آگے چلیں گے، دعا پڑھیں گے تو اب بتائیے کس کا خیال آئے گا؟ قرآن پڑھیں گے، واللیل اذا سجا پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھیں گے تو پھر کس کا خیال آئے گا؟ الم نشرح لک صدرک پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفعنا لک ذکرک پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، شانیہ کا والابتر پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما پڑھو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ اذان دو گے تو اذان میں نبی کا ذکر، نماز پڑھو گے تو نبی کا ذکر، تو قرآن پڑھو گے تو نبی کا ذکر، بخاری پڑھو گے تو نبی کا ذکر، مسلم پڑھو گے تو نبی کا ذکر، ترمذی پڑھو گے تو نبی کا ذکر، ابو داؤد پڑھو گے تو نبی کا ذکر، ابن ماجہ پڑھو گے تو نبی کا ذکر، موطا پڑھو گے تو نبی کا ذکر، اور مشکات میں دیکھو گے تو نبی کا ذکر، ساری کائنات میں دیکھو گے تو نبی کا ذکر۔ قریشی صاحب کی آمد پر یہ جملہ آپ کے ایمانوں کی حرارت دے گا۔ آپ ادھر ہو جائیں، تشریف رکھیں حضرات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اذان میں نبی کا ذکر، درود میں نبی کا ذکر، نماز میں نبی کا ذکر، نماز میں نبی کا ذکر، قرآن کے پاروں میں نبی کا ذکر، شمس و قمر، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، پیر و پر، برگ و ثمر، جش جہاد، 14 طبقات، کل کائنات میرے نبی کے ذکر سے منور ہے۔ قرآن کے ورق پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا قصیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قریشی صاحب کی آمد پر یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی کے ذکر کے بغیر اللہ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا تو کسی کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کے ضمن میں اختصار کے ساتھ چند باتیں کہتا ہوں اور اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ فرمایا وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد،
فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایسے شان والے رسول کی. اور خوشخبری کس کو کہتے ہیں؟ وہ مبشرن. کامران بھائی بشرتن کہتے ہیں جلد الوجہ، چہرے کی جلد کو. اور ایسی خبر جس کو سن کر چہرہ کھل اٹھے اس کو خوشخبری کہتے ہیں. خوشخبری سننے کے بعد چہرہ کھل اٹھتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، فرت آ جاتی ہے، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، دل میں سرور آ جاتا ہے، کیونکہ ذکر حضور آ جاتا ہے، کیونکہ ذکر حضور آ جاتا ہے. فرمایا میں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں کہ میرے بعد ایسا شان والا نبی آئے گا. اور ایک روایت میں یہاں تک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شان والا ہوگا. آپ کے حواری بولے حضور آپ سے بھی زیادہ شان والا ہوگا. فرمایا مجھے اگر ان کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے یہ میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی یہ شان بیان کر رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری ہے اس انجیل مقدس میں، انجیل یوحنا میں، انجیل برنباس میں آج تک یہ عبارت موجود ہے. مختلف نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ، توجہ میری طرف رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جو انجیل اتری ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ the Almighty and merciful Allah said about the holy prophet, peace be upon him, and we send you not but as a mercy for all over the world. The Almighty and merciful Allah said about the holy prophet and on the another occasion, peace be upon him, all the prophets are stars, Muhammad is the moon. حضرت عیسیٰ پر جو انجیل اتری ہے میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرف دیا، عزت دی، مقام دیا، منصب دی. مگر فرماتے ہیں لوگوں سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک باقی جتنے پیغمبر ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں. ان تاروں میں اگر چاندنی کا چمکتا ہوا چاند دیکھنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ ان کی آمد کا جشن نہ ہو. اور جن کو خاتم النبیین رب نے کہا ہے یہ سٹیٹس میرے رب نے عطا کیا. اور قادیان کا کوئی دجال، قذاب، کوئی نبی کا گستاخ، بے ادب میرے نبی سے یہ سٹیٹس نہیں چھین سکتا. ہم نبی کے بعد صدیق اکبر کو نبی نہیں مانتے، فاروق اعظم کو نبی نہیں مانتے، مولا علی کو میرے نبی نے کہا غیر انہو لا نبی بعدی، تو مجھ سے ہارون اور موسیٰ کی مثال جس طرح ہے اس طرح میری تیری مثال ہے. غیر انہو لا نبی بعدی، بس فرق اتنا ہے کہ وہ دونوں نبی تھے، میرے بعد تو ویر تو ہے نبی نہیں ہے. اور یہاں نوکر بیٹھے ہیں مولا کائنات کے مفتی حنیف قریشی صاحب کی پہچان مولا علی کا ملنگ ہونے کی حیثیت سے، مولا کائنات کا نجف کا نوکر ہونے کی حیثیت سے ہے. میں سب کے سامنے ببانگے دول کہتا ہوں اگر رسول اللہ کے بعد ہم حیدر کرار کو نبی نہیں مانتے تو قادیان کے غدار کو کیسے نبی مان سکتے؟ قاری عبدالعزیز صاحب پھر نعرہ لگائیں اور آخر تک رسول اللہ کی عزت کے نعرے کا جواب سارے ہاتھ اٹھا کر زندہ باد زندہ. اور یاد رکھیں یہ تو سارے بندے ہیں، امتی ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کی تو سانسیں چلتی ہیں سرکار کے ذکر پر. حضور کا ذکر ایسا ہے سرکار نے تو عود کو کہہ دیا. میں اسی پر اختصار کروں، حضور نے عود کو کیوں کہا ھذا الجبل، اور پھر روایت ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے نمازوں کی کثرت چاہیے، روزوں کی بہت بڑی تعداد چاہیے، جناب بہت بڑے اپنا ٹائم نکالیں دین کے لیے، اللہ کے راستے میں بہت ٹائم نکالیں، جنت میں اگر جانا ہے بھائیو ذرا تھوڑا سا ادھر آئیو اور کچھ کام تھوڑا وقت ادھر لگائیو تو پھر جنت پائیو۔ تو یہ بات بہت یہ کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ اشتیاق قریشی صاحب، اگر صرف اعمال سے جنت ملتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ادب سے کہ حجر اسود نے میں جبل احد نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، جبل احد نے کتنے سجدے کیے تھے، کتنی مرتبہ احرام باندھا تھا حج کا، کتنی مرتبہ عمرے کا ارادہ کیا تھا، کتنی مرتبہ غزوے میں نکلا تھا تلوار لے کر، حجر اسود نے کتنے اعمال کیے تھے، جنتی کیوں ہو گیا؟ پر مجھے نہیں پتا، نہیں نماز تو نہیں پڑھی جنتی ہے، رکوع نہیں کیا جنتی ہے، سجدہ نہیں کیا جنتی ہے، اور جناب جہاد نہیں کیا جنتی ہے، کیوں؟ تجھے سمجھ، مجھے سمجھ نہیں، میں نے کہا ہمیں سمجھ ہے، ہمیں مصلح امت استاد الاساتذہ شیخ الحدیث قبلہ عالم حضرت محسن ملت اسلامیہ ابروئے طریقت حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے مجھے اور پنڈی والوں کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ جنتی ہونے کی علامت کیا ہے؟ یحبنا، یحبنا، کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور جنتی ہو گیا۔ کیوں؟ سرکار سے پیار کرتا ہے، اور نے نماز نہیں پڑھی جنتی، روزہ نہیں رکھا جنتی، حج نہیں کیا جنتی، اور جناب جہاد نہیں کیا جنتی۔ کیوں؟ اس کا مکلف بھی نہیں ہے۔ فرمایا یحبنا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے جنت کا فیصلہ اور مال پر نہیں ہونا، آمنہ کے لال پر ہونا ہے۔ جنت کا فیصلہ مال پر نہیں ہونا، آمنہ کے لال پر ہونا ہے۔ اور فرمایا نحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ارے پتھر نبی سے پیار کرے، نبی مڑ کر پیار سے بدلہ دیں۔ اگر پتھر کو اتنا نوازتے ہیں تو درود پڑھنے والے غلام کو کتنا نوازتے ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے نا، دیکھو نا، ایک طرفہ پیار، یہاں دو طرفہ یار ہوئے، لجپال ہوئے، پھر یاری لان دی چس، یار ہوئے، لجپال ہوئے۔ وہ مجھے عباسی صاحب ادھر تھے، بار بار اشارہ کر رہے تھے یہ ربائی پڑھ دینا کہ غور حضور ضرور کرنا، میٹے ترلے آتے ہتھا جھوڑیاں دی، غور حضور ضرور کرنا، میٹے ترلے آتے ہتھا جھوڑیاں دی، سانو لوڑ تو ساڑی ہر ویلے، تو انو لوڑ کے اساں بے لوڑیاں دی، تو سانو لوڑ تو ساڑی ہر ویلے، تو انو لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی، ڈگ پئیاں میں در تیرے تے ماری ہوئیاں، دھکیاں تھوڑیاں دی، ڈگ گر پئیاں میں در تیرے تے ماری ہوئیاں، دھکیاں تھوڑیاں دی، میرے واسطے تاج سکندریے، آقا توڑ تو ساڑیاں جوڑیاں دی، یا رسول اللہ توڑ تو ساڑیاں جوڑ۔ اور حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے، جبل احد جنتی، اس کے مقابلے میں جبل ایر فرمایا یہ جہنمی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، مفتی اعظم پاکستان بیٹھے ہیں، دیگر علماء مشائخ پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حجر احد نے، احد پہاڑ نے کون سی نیکیاں کی تھیں کہ وہ جنتی ہو گیا؟ اور جبل ایر اس نے کون سے گناہ کیے تھے کہ وہ جہنمی ہو گیا؟ علامہ عبدالرؤوف مناوی بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ یہاں پناہ لی تھی جنتیوں نے، یا رب، یہاں احد پر چڑھے تھے جنتی، احد نے جنتیوں کے قدموں کو چوما، احد نے جنتیوں کے پیروں کے بوسے لیے، ان کے تلووں کو چوما تو جنتی ہو گیا۔ اور ایر پہ کافروں نے بنا لی تھی، اس کی نسبت کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، غداروں کے ساتھ ہو گئی تو وہ جہنمی ہو گیا۔ یہاں جشن خاتم نبیین میں ہونے والوں، میرا پیغام ہے آپ کے لیے دل پہ لکھ کے لے کے جاؤ کہ
غداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والا غدار ہوتا ہے، اور وفاداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والا وفادار ہوتا ہے۔ وما علیہ